نیزل سیپٹم کی وجہ سے نیزل کیوٹی 2 پہ تقسیم ہوتی ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب یہ تقسیم برابر نہ ہو، جس سے ایک کنڈیشن پیدا ہو جسے ڈی این ایس یا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کہا جاتا ہے۔ ڈی این ایس کی 4 امپورٹنٹ کازز ہیں۔ نمبر 1، ٹراما۔ کوئی بھی اب نارمل پریشر جو نیزل سیپٹم پر آئے گا، اس کی وجہ سے ایک یا دوسری طرف اس کی ڈیویشن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باکسر آپ کے ناک پہ مکہ مار دے۔ نمبر 2، وہ ہے ڈیولپمنٹل، اور ایسی اب نارملٹیز جو نیزل سیپٹمز کی فارمیشن کے دوران ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پیلٹ نیزل سیپٹم کی بیس کو فارم کرتی ہیں۔ اگر پیلٹ تھوڑی سی اونچی ہوگی تو آٹومیٹکلی نیزل سیپٹم ڈیویٹ ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے ریشل۔ کچھ ریسز جیسے کہ کوکیشینز، ان میں بہت زیادہ ڈی این ایس پایا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے ہیریڈیٹری۔ کچھ فیملیز میں بہت زیادہ ڈی این ایس کے انسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی ٹائپس پر۔ نمبر 1، اینٹیریئر ڈسلوکیشن۔ جو نیزل سیپٹم ہے وہ ڈسلوکیٹ ہوتا ہے کسی ایک نیزل چیمبر میں۔ دوسرا، سی شیپڈ ڈسلوکیشن۔ جو سیپٹم ہے وہ ڈیویٹ ہوتا ہے ایک سمپل کرو میں، اور ٹربینیٹس کا کمپنسیٹری ہائپرٹروفی ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ۔ تیسرا، نیزل سیپٹم سے ایس شیپ ڈیفارمیٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ بائیلیٹرل نیزل obstruction کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسپرز، شیلف کی طرح کی پروجیکشن۔ یہ لیٹرل وال کو ٹچ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہیڈکس ہو سکتے ہیں۔ ڈی این ایس کے کلینکل فیچرز۔ ڈی این ایس کے کلینکل فیچرز کو آپ سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں کہ نسیم ہیز ڈی این ایس۔ این سے ہے نیزل obstruction۔ نیچرلی کوئی بھی جو ڈیویشن ہوتی ہے نیزل سیپٹم میں، اور اس کی وجہ سے نیزل obstruction ہوتی ہے ڈی این ایس کی دوسری طرف۔ اے سے ہے انوسمیا۔ جو پیشنٹ ہے وہ کچھ بھی اسمیل نہیں کر پاتا، کیونکہ olfactory ریجن میں کوئی بھی اسمیل نہیں پہنچ پاتی، اور اس اسمیل کا جانا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ ایس سے ہے سائنائٹس۔ جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ تمام سائنسز کی ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے، ڈی این ایس ان اوپننگز کو بند کر دیتا ہے اس نیزل obstruction کی وجہ سے۔ ای سے ایپسٹیکسس ہے۔ ای ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی کرتا ہے، خاص کر ینگ میلز اور فیمیلز میں، جو کہ زیادہ کانشیس ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ایم سے مڈل ایئر انفیکشن ہے۔ ڈی این ایس مڈل ایئر انفیکشن کو بھی پری ڈسپوز کرتا ہے، کیونکہ یوسٹیشین میں، جو کہ ایک ہی ڈرینیج سورس ہے مڈل ایئر کا، وہ نیسوفارنکس میں کھل جاتا ہے، اور ڈی این ایس اس کو روک کے رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مڈل ایئر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ۔ جو ڈی این ایس کے مائنر کیسز ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی۔ اگر اس کے سمپٹمز سویئر ہیں تو 17 سال کی عمر پر آپ سیپٹوپلاسٹی کر سکتے ہیں، جہاں پہ نیزل سیپٹم کے جو ڈیویٹڈ پارٹس ہیں نا، ان کو ریموو کیا جاتا ہے، اور پلاسٹک مینس کے ساتھ اس کو ریپوزیشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور ریڈیکل فارم جو اس آپریشن کی ہوتی ہے وہ سب میوکس ریسیکشن ہے، جہاں میوکو پیریکونڈرل اور میوکو پیریسٹیچول فلیپس سیپٹم کے ایک سائڈ پر اوور لائے کرتے ہیں، ان میں سے اکثر سیپٹم کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور ان کے فلیپس کو ریپوزیشن کر دیا جاتا ہے۔ الرجک رائنائٹس۔ رائن ایک گریک ورڈ سے آتا ہے جسے ناک کہتے ہیں، اور آئٹس کا مطلب ہوتا ہے سوزش۔ اس کا معنی ہے ناک کا سوج جانا، اور الرجک مینس کہ یہ الرجنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الرجنس کوئی بھی ایسی غیر نقصان دہ چیز کو کہتے ہیں اور سانس کے ذریعے ہماری ناک میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس میں موجود امیون ری ایکشن کو وسیع پیمانے پہ پھیلا دیتی ہے۔ الرجنس کی کامن ایگزامپل میں آتا ہے پولن اور ڈسٹ۔ یہ الرجنس ناک میں موجود امیون سسٹم کے میس سیل جو کہ آئی جی ای سیل سے جڑے ہوتے ہیں اس سے جا کر مل جاتی ہے۔ الرجن کے آئی جی ای اینٹی باڈی سے ملنے کے نتیجے میں میس سیلز اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایک نارمل انسان میں یہ ری ایکشن معمولی سا ہوتا ہے، لیکن جن کو الرجک رائنائٹس ہوتا ہے ان میں یہ سیلز اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ ناک کے ارد گرد موجود تمام سیلز ہسٹامین کو ریلیز کرنے کا سگنل بھیجتے ہیں۔ ہسٹامین کا کام ہوتا ہے نیزل میوکوسا میں مزید سوزش کرنا، جس کی وجہ سے ناک میں بہت زیادہ میوکس پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور مریض کو نزلے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ ایکسیسو میوکس پروڈکشن ناک میں موجود 2 اہم سٹرکچرز کو بلاک کر دیتی ہے۔ نمبر 1، نیزولا کریمل ڈکٹ۔ اس ڈکٹ کا کام آنکھوں سے آنسو کو ناک میں ڈرین کرنا ہوتا ہے، مگر بلاک ہونے کی صورت میں الرجک رائنائٹس کے مریضوں کو آنکھوں میں پانی بھرنے کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، یوسٹیشین ٹیوب۔ اس کا کام کان کے درمیانی حصے سے ڈرین کرنا ہوتا ہے، مگر الرجک رائنائٹس میں بلاک ہونے کی صورت میں اسٹفڈ ایئر سینسیشنز بھی ہو سکتی ہے۔ آخر کار اس سب کے نتیجے میں نیزل کیوٹی میں موجود نرو اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چھینکیں آنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ مختصر لفظوں میں الرجک رائنائٹس میں نیزل میوکوسا میں سوزش اور سویلنگ ہو سکتی ہے، دوسرا آنکھوں میں پانی بھر سکتا ہے، تیسرا کانوں کا بھر جانا، چوتھا نزلے کا آنا، اور پانچواں میوکس کی زیادہ مقدار میں بننے کی وجہ سے چھینکوں کا مسلسل آنا اور سانس لینے میں دشواری ہونا۔ الرجک رائنائٹس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلا کام
مریض کی ہسٹری لینا ہے۔ زیادہ تر مریض ان تمام سمٹمز کی شکایت کرتے ہیں، اور اگر ان سمٹمز کا کوئی خاص وقت یا سیزن نہ ہو تو ہم آسانی سے یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس کو سیزنل الرجک رائنائٹس ہے۔ دوسرا، اسکن پرک ٹیسٹنگ، جس کو جلد پر کیا جاتا ہے پرکنگ کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں باڈی میں ہونے والی الرجی یہ ثابت کرتی ہے کہ باڈی کو کسی الرجن سے الرجی ہے۔ نمبر 3، بلڈ ٹیسٹ۔ اے، ٹوٹل بلڈ یوسنوفل کاؤنٹ، خون میں موجود یوسنوفل کی کل تعداد ٹوٹل IgE سیرم میں بڑی ہوتی ہو اس بات کی تشخیص کرتی ہے۔ نمبر بی، ٹوٹل سیرم IgE، اس میں خون میں موجود ٹوٹل IgE سیرم کی کل تعداد یہ بتاتی ہے کہ اگر خون میں IgE سیرم کی تعداد بڑھ چکی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کو ریڈیو الرجو سوربن میتھڈ کے ذریعے پرفارم کیا جاتا ہے، اور اس کو ریسٹ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، نیزل سمیئر ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ بھی الرجک رائنائٹس کی ڈائگنوز میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں نیزل میکیوسا کی سرفیس پہ موجود سیکریشنز اور سیلز کا سیمپل لیا جاتا ہے۔ الرجک رائنائٹس کی ٹریٹمنٹ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، الرجن سے اجتناب کریں۔ اس میں کچھ احتیاطی تدابیر اپنا کر خود کو الرجی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ چہرے پہ ماسک پہننا، خاص کر پولن کے سیزن میں۔ نمبر 2، انفلیمیشن کم کرنا، اس میں اسٹیرائڈز کو ڈائریکٹلی نیزل میکیوسا پر اپلائی کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اینٹی ہسٹامینز، اس کے استعمال سے ہسٹامینز کے ایکشنز کو ہسٹامین ریسپٹرز بلاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہسٹامین رک جاتی ہے۔ نمبر 4، میسڈ سیل اسٹیبلائزرز، کامن میڈیکیشن ہے جس کے استعمال سے بعض الرجک ڈس آرڈرز کو کنٹرول اور پریونٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کیلشیم چینل جو کہ میس سیل کی ڈی گرینولیشن کے لیے ضروری ہیں ان کو بلاک کر دیتا ہے، اور پھر ہسٹامین کو ریلیز ہونے سے بھی روک دیتا ہے۔ نمبر 5، امیونو تھراپی، جب آپ کو امیونو تھراپی کی جاتی ہے الرجی شاٹس کے ذریعے تو آپ کا الرجسٹ یا ڈاکٹر وہ آپ کی اسکن میں الرجنز کے اسمال ڈوزز کو انجیکٹ کرتا ہے، جس سے آپ کا جسم اس الرجن کا عادی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں الرجک رائنائٹس کی سیویریٹی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہے تو ہمیں پیٹریون پر لازمی سپورٹ کریں تاکہ ہم اس طرح کی مزید لیسنز آگے بنا سکیں۔ آئیں مل کر میڈیکل ایجوکیشن کو یونیورسل، فری، اسٹیٹ آف دا آرٹ اور ہر انسان کے لیے میسر بنائیں، اور یہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک بہتر ایجوکیشن ثابت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی کمیونٹی کو بہتر سروسز دے سکیں گے۔ سائنوسائٹس کیا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم اس کی کچھ اناٹومی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ناک کی ہڈی کے گرد موجود کچھ کھلی جگہیں ہیں جو چھوٹے باریک چینل کے ذریعے ہماری ناک کے ساتھ جڑی ہیں۔ انسانوں کے پاس 4 پیئرڈ پیرانیزل سائنسز ہیں۔ میکسیلری سائنسز کو آپ کے گال کی ہڈیوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ کے ماتھے کے نچلے درمیانی حصے میں فرنٹل سائنسز موجود ہے۔ آپ کی آنکھوں کے درمیان ایتھموئڈ سائنسز ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ ہڈیاں جو آپ کے ناک کے پیچھے موجود ہیں وہاں سیفینوئڈ سائنسز ہیں۔ ان پر ایک نرم گلابی رنگ کے ٹیشو کی تہ چڑی ہوتی ہے جس کو میوکوسا کہا جاتا ہے۔ سائنوسائٹس کا مطلب ہے آپ کے سائنسز میں سوزش کا ہونا۔ سائنوسائٹس کے کیا اسباب ہیں؟ 98% سائنوسائٹس وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں فنگل ڈیزیزز بھی وجہ ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے عوامل موجود ہیں جو پہلے سے پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آپ کو سائنوسائٹس ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، جس میں شامل ہے الرجک رائنائٹس جو انفیکشن کے ہونے کو آسان کر دیتا ہے، دھواں اور سگریٹ کا دھواں، ایناٹومیکل ایبنارمیلٹیز جو سائنسز کی ڈرینیج کو مشکل کرتی ہیں۔ سائنوسائٹس میں سائنس اوپننگز کی بلاکیج یا اوشیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سوزش ہوتی ہے۔ سائنسز کی obstruction کی وجہ سے ہوا کی سرکولیشن رک جاتی ہے، اور تب یہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ سائنوسائٹس کی قسمیں، ان میں سب سے پہلے آتا ہے ایکیوٹ سائنوسائٹس جو کہ 4 ہفتوں تک ہوتا ہے، پھر سب ایکیوٹ سائنوسائٹس یہ 4 سے 12 ہفتوں تک رہتا ہے، کرونک سائنوسائٹس جو کہ 12 ہفتوں سے زیادہ رہتا ہے بلکہ اس کا دورانیہ مہینوں اور سالوں تک بھی رہ سکتا ہے، ریکرنٹ سائنوسائٹس یہ 1 سال میں بار بار ہوتا ہے۔ سائنوسائٹس کے سمٹمز اینڈ سائنز کیا ہیں؟ پہلی چیز جو سب سے پہلے لوگ نوٹس کرتے ہیں وہ ہے درد، اور یہ درد ہو سکتا ہے کہ جو سائنس انوالو ہے یہ وہاں ہو رہی ہو یا ایک جنرلائز پین ہو جیسے کہ سر درد ہونا۔ اگر آپ اس سائنس کو جس میں انفیکشن ہے اپنی انگلی سے دبائیں تو آپ کو درد محسوس ہوگا، اور جبکہ میوکوسا میں سوزش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارا میوکس پیدا ہوتا ہے جو کہ نیزل کیوٹی کے ذریعے سائنس اوپننگ یا اوشیا میں جا کر ڈرین ہوتا ہے۔ نیزل کیوٹی میں یہ میوکس 2 چیزیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے نزلے کی صورت میں آپ کے ناک سے باہر آتا ہے، دوسری چیز یہ میوکس آپ کے گلے کے پچھلے حصے میں جاتا ہے کیونکہ آپ کے گلے کا پیچھے کا حصہ اور ناک کے پیچھے کا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہاں یہ گلے میں اریٹیشن اور کھانسی کا سبب بنتا ہے۔ میوکوسا کی سوزش کی وجہ سے ذائقے اور سونگھنے کی حس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ مریضوں کو انفیکشن اور انفلیمیشن کی وجہ سے بخار بھی ہوتا ہے۔
ہم سائنسائٹس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف علامات سے ہی سائنسائٹس کو کافی حد تک تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ اس کی عام علامات میں نزلہ کرنا یا گلے کے پیچھے نزلہ گرنا، سائنس میں درد یا پریشر محسوس ہونا، ناک کا بند ہونا، سونگنے کی حس کم ہونا، سر میں درد اور بخار ہونا، لیکن کبھی کبھار یہ علامات اتنی واضح نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اس کی ڈائگنوسس کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر آپ کے ناک کے اندر کا معائنہ کرتا ہے تاکہ نزلے اور گلے کے پیچھے گرنے والے نزلے کو بہتر طور پر دیکھا جا سکے۔ اس کو رائنوسکوپی کہتے ہیں۔ سائنسز کو دیکھنے کے لیے ایکس رے کیا جاتا ہے۔ سی ٹی اسکین سب سے بہترین ذریعہ ہے، باقی دوسرے ٹیسٹ صرف کچھ خاص صورتوں میں ہی کیے جاتے ہیں۔ سائنسائٹس کا علاج کیسے کیا جائے؟ ایکیوٹ وائرل سائنسائٹس، جو کہ سائنسائٹس کی سب سے عام قسم ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علامات کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دوائی جو اس کے علامات کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ناک کو کھولنے والی دوائی۔ یہ ادویات سوجے ہوئے نیزل پیسیجز کو سکیڑتی ہیں، جو کہ سائنسز سے ڈرینیج کی روانی میں مدد کرتا ہے۔ ہم میوکولیٹک میڈیکیشنز بھی دیتے ہیں جو میوکس کو صاف کرتا ہے۔ ہم مریض کو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے میوکس کی ڈرینیج میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے میوکس زیادہ اسٹیکی نہیں رہتا کہ آپ کی ویل ہائیڈریٹڈ باڈی کے ساتھ چپک سکے۔ آخر میں کچھ پین کلرز بھی دیتے ہیں۔ ایکیوٹ بیکٹیریل سائنسائٹس کے لیے ہم پچھلی تمام دوائیوں کے ساتھ 10 سے 14 دنوں کے لیے اینٹی بایوٹکس بھی دیتے ہیں۔ کرونک سائنسائٹس کے لیے اگین پچھلی تمام دوائیاں، لیکن اس بار جو اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہے اس کا دورانیہ اور بڑھا دیا جاتا ہے، 4 سے 6 ہفتوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ اگر سائنسائٹس بہت ہی زیادہ سیویئر ہے اور مریض کو کمپلیکیشنز کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں۔ سرجری میں ہڈی کا کچھ حصہ یا دوسری کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے سائنس بلاک ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی گروتھ کو روکنا جن کو پولپس کہتے ہیں، عام طور پر ہلکے سے آلے کے ساتھ، جس کو اینڈوسکوپ کہتے ہیں، وہ ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر سائنسز کو بلاک کرنے والی ہر چیز کو دیکھ لیں اور اس کو وہاں سے نکال دیں۔ ٹونسلائٹس اینڈ ٹونسلیکٹمی۔ منہ کے کھولنے پر آپ کئی آرگنز دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اہم آرگنز جو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں وہ ٹونسلز کہلاتے ہیں۔ ٹونسلز منہ کھولنے پر اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے اور پیچھے کی جانب چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تالو یعنی پیلٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو پیلٹ ٹونسلز بھی کہا جاتا ہے۔ ٹونسلز گلے میں سینیٹری گارڈز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ سانس اور کھانے کے ذریعے جانے والے بیکٹیریا اور وائرسز کو ہٹا کر امیون سسٹم میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ٹونسلز کی سرفس پر کئی تعداد میں پٹس ہوتے ہیں جن کو ٹونسل اسکرپٹس کہتے ہیں۔ وائرسز اور بیکٹیریا کی وجہ سے ان کا سرفس بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹونسلز کس طرح سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں؟ ٹونسلز بیکٹیریا اور فوڈ پارٹیکلز کی وجہ سے کلاگڈ ہو جاتے ہیں جو مسئلے کا باعث بنتا ہے۔ ٹونسلز میں انفیکشن، انفلیمیشن اور سوجن کا باعث بن کر، جو کہ کنڈیشن ٹونسلائٹس یا انفلیمیشن آف ٹونسلز میں بدل جاتے ہیں۔ مسلسل بیکٹیریا کو ٹریپ کرنے کی وجہ سے ٹونسلز بہت آسانی سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ریکرنٹ ایکیوٹ ٹونسلائٹس۔ ٹونسلائٹس کے سائنز اور سمٹمز۔ گلے میں درد ٹونسلائٹس کی ایک اہم علامت ہے، اور چونکہ گلے اور کان کی رگیں ایک ہوتی ہیں اس وجہ سے کان میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو ریفرڈ پین کہتے ہیں۔ کھانے کے دوران یہ درد مزید بڑھ جاتا ہے، اس کو اوڈائنوفیجیا بھی کہتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے گلے میں درد کی شکایت نہیں کرتے، لیکن وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی کی وجہ سے بخار، سر درد، بیمار اور تھکاوٹ محسوس ہونا، گردن کی سائڈز پر سولن اور ٹینڈر لیمف نوڈ کا ہونا۔ ٹونسلائٹس کو کس طرح تشخیص کیا جاتا ہے؟ تشخیص کے لیے حلق کی فزیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر تھروٹ کلچر لیتے ہیں اور اس کلچر کو لیب بھیج کر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے۔ اس کا علاج۔ ٹونسلائٹس کے مائلڈ کیسز، خاص طور پر وائرسز، زکام سے ہونے والوں میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے کیسز میں اچھے سے آرام کرنا اور ہائیڈریٹڈ رہنا ہی بہترین علاج ہے۔ پین کلر میڈیسنز گلے کے درد میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹونسلائٹس کے سیویئر کیسز میں اینٹی بایوٹکس یا ٹونسلیکٹمی سے علاج ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس بیکٹیریل انفیکشن سے لڑنے کے لیے تجویز کی جاتی ہیں۔ ٹونسلیکٹمی میں ٹونسلز کو سرجری میں پرماننٹلی ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹونسلائٹس ختم ہو جائے۔ ٹونسلیکٹمی کا کرائٹیریا: گزشتہ پچھلے سال میں کم از کم 7 دفعہ ہونا، پچھلے ہر 2 سال میں کم از کم 5 دفعہ ہونا، یا پچھلے ہر 3 سالوں میں کم از کم
3 دفعہ ہونا۔ ٹانسلیکٹمی کس طرح کی جاتی ہے؟ ڈائسیکشن اور سنیئر میتھڈ۔ ٹانسلیکٹمی کئی طریقوں سے کی جاتی ہے اور ڈائسیکشن اور سنیئر میتھڈ سب سے کامن میتھڈ ہے۔ نمبر 1، مریض کو روز پوزیشن پر لٹایا جاتا ہے۔ نمبر 2، بوئل ڈیوس ماؤتھ گیگ منہ میں رکھا جاتا ہے، یہ ڈرائفنس اور بائیپوڈس کی پلیسمنٹ میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، ٹانسلز کو 4 سٹیپس کی مدد سے پکڑ کر ہلکا سا کھینچا جاتا ہے اور میوکس میمبرین کو کاٹا جاتا ہے۔ نمبر 4، بلنٹ کرو سیزر کے استعمال سے پیریٹن سائلر ٹیشو اور اپر پول سے ٹانسلز کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹانسلز کو اپر پول کی جانب سے پکڑ کر ہلکے ہاتھ سے نیچے کی طرف سیزر چلائی جاتی ہے تاکہ لوور پول تک پہنچا جا سکے۔ ٹانسلر سنیئر کی وائر لوپ سے ٹانسلز کے پیڈیسلز پر دھاگا باندھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، پیڈیکل کو کاٹ کر ٹانسلز کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، فوسا پر گاز سپنج رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے پریشر اپلائی کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، خون والی جگہوں کو ریشم سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ ایپسٹیکسس۔ ایپسٹیکسس کیا ہے؟ ناک سے خون کے بہنے یا نکسیر پھوٹنے کو ایپسٹیکسس کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بچوں میں پائی جاتی ہیں، ٹراما کی وجہ سے یا نوز پیکنگ کی وجہ سے۔ ایک اور کاز جو بچوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ناک میں چلے جانا، یا نوز میں انفیکشن ہو جانا، نیزل سیپٹم کا ڈیویٹ ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، کڈنی یا لیور ڈیزیز ہونا۔ ایپسٹیکسس کی کیا جگہ ہوتی ہیں؟ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے ایپسٹیکسس کی ناک میں وہ ہے لٹلز ایریا۔ 90% کیسز میں ایپسٹیکسس یہیں سے ہوتا ہے۔ یہ نیزل سیپٹم کے انٹیرو انفیریئر پارٹ میں پایا جاتا ہے۔ 4 آرٹریز اینٹیریئر ایتھموئڈل، سپیریئر لیبیل کی سیپٹل برانچ میں، سفینو پیلنٹائن کی سیپٹل برانچ میں، اور انیسٹومس کی جو گریٹر پیلنٹائن آرٹری ہے یہ وہاں پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، نیزل کیوٹی کا پوسٹیریئر پارٹ۔ یہاں سے خون بہنے کے بعد بلڈ ڈائریکٹلی فیرنکس میں فلو کرتا ہے، ڈیفیوز۔ یہ سیپٹم اور لیٹرل وال سے بلیڈ کرتا ہے۔ یہ نارملی دیکھا جاتا ہے جنرل سسٹمیٹک ڈس آرڈر اور بلڈ ڈسکارسیس میں۔ آپ ایپسٹیکسس کے کیس کو کیسے مینیج کریں گے؟ ایپسٹیکسس کے کسی بھی کیس میں یہ بہت ضروری ہے پوچھنا کہ کس طرح بہا، کیا ایک دم آیا یا نوز پیکنگ کی وجہ سے ہوا؟ دوسرا، اس کا کتنا دورانیہ تھا؟ تیسرا، کتنا بلڈ لاس ہوا ہے؟ نمبر 4، ناک کی کس طرف سے خون بہا ہے یا ناک کے دونوں طرف سے خون بہا؟ 5واں، کیا اسی طرح کی کوئی بیماری خاندان میں بھی پائی جاتی ہے؟ نمبر 6، کیا کوئی ڈرگ انٹیک کی ہسٹری ہے؟ اینالجیسس، اینٹائی کولیگولنٹس وغیرہ وغیرہ۔ آپ کیسے ٹھیک کریں گے ایپسٹیکسس کے پیشنٹ کو؟ نمبر 1، فرسٹ ایڈ۔ اکثر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ لٹلز ایریا کی جگہ سے ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر آپ ناک کو زور سے پکڑ لیں۔ یہ لٹلز ایریا کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو دبا کے رکھتی ہیں۔ نمبر 2، کارٹرائزیشن۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے جن کا بلیڈنگ پوائنٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا ہے۔ نمبر 3، اینٹیریئر نیزل پیکنگ۔ نمبر 4، پوسٹیریئر نیزل پیکنگ۔ اس کی جنرل میجرز کیا ہیں؟ اپنے پیشنٹ کو سیدھا بٹھائیں۔ نمبر 2، اپنے پیشنٹ کو تسلی دیں۔ نمبر 3، اس کا بی پی اور پلس چیک کریں۔ نیزل پولپ۔ نیزل پولپ کیا ہے؟ نیزل پولپ فلیشنگ سویلنگز ہیں جو ناک کے میکوسا اور پیرانیزل سائنسز میں بنتے ہیں۔ یہ گروتھس کینسرس نہیں ہوتی۔ نیزل پولپ کے اسباب کیا ہیں؟ میوکوسا ایک بہت ویٹ لیئر ہوتی ہے جو ہماری ناک اور سائنسز کو اندر سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ انفیکشن اور الرجی انڈیوسڈ اریٹیشن میں نیزل میکوسا سرخ اور سوج جاتی ہے اور مسلسل اریٹیشن کی وجہ سے میکوسا میں پولپ بن جاتے ہیں۔ پولپ راؤنڈ گروتھ ہوتی ہیں جو چھوٹے سسٹ کی طرح ہوتے ہیں جو کہ نیزل پیسیجز کو بلاک کر دیتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں میں پولپس بنا کسی نیزل پرابلمس کے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی کچھ ٹریگرز بھی پولپس کے بننے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، کرونک اور ریکرنگ سائنس انفیکشن، ایزما، الرجی، رنائٹس۔ نیزل پولپ کی علامات کیا ہیں؟ پولپس اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ نیزل پیسیجز کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کی علامات میں شامل ہیں: نمبر 1، نیزل کنجسشن، ایسا محسوس ہونا کہ آپ کی ناک بند ہے۔ نمبر 2، ناک کا بہنا۔ نمبر 3، پوسٹ نیزل رپ، جس میں میوکس کی زیادتی کی وجہ سے وہ گلے کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سونگھنے کی حس میں کمی۔ نمبر 5، منہ سے سانس لینا۔ نمبر 6، چہرے اور سر میں دباؤ کا محسوس ہونا۔ نیزل پولپ کی اہم اقسام کون سی ہیں؟ نیزل پولپ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اینٹروکونل، یہ سنگل اور یونیلیٹرل ہوتے ہیں
یہ میکسلری سائنس میں بنتے ہیں اور زیادہ تر بچوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس کی کامن کاز میں انفیکشن شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ایتھموئڈل۔ یہ بائیلیٹرل اور ایتھموئڈ سائنسز میں ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر بڑوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں کامن کاز الرجی ہوتی ہے۔ نیزل پولپ کس طرح تشخیص کیے جاتے ہیں؟ مریض کی علامات کو جان کر اور اس کی ناک کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کی تشخیص کر پاتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو ٹیسٹ کا بھی کہتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ یہ ہیں۔ نیزل اینڈوسکوپی، ایک چھوٹے کیمرے کے ساتھ منسلک ایک باریک سی نیرو ٹیوب مریض کے ناک میں داخل کی جاتی ہے۔ سی ٹی اسکین، اس کے ذریعے سے ڈاکٹر نیزل پولپس کی جگہ اور اس سے منسلک دوسری ایب نارمیلٹیز اور کرونک انفلیمیشنز کا بھی پتہ لگاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کوئی دوسری موجودہ obstructions کو بھی آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے استعمال یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اسٹیرائڈز۔ ڈاکٹر اسٹیرائڈ اسپرے یا نوز ڈراپ تجویز کرتے ہیں جو پولپس کو سکیڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اسٹیرائڈ ٹیبلٹس۔ بڑے پولپس اور زیادہ خطرناک انفلیمیشن ہونے کی صورت میں مریض کو اسٹیرائڈ ٹیبلٹس تجویز کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ادر میڈیکیشنز۔ دوسری میڈیکیشنز کے ذریعے ان کنڈیشنز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو انفلیمیشن کو مزید بگاڑ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ الرجیز کے لیے اینٹی ہسٹامینز، بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے اینٹی بایوٹکس، اور فنگل الرجیز کے لیے اینٹائی فنگل ڈرگز شامل ہیں۔ نمبر 4، پولپیکٹمی۔ یہ سب سے کامن طریقہ ہے پولپس کو ریموو کرنے کے لیے۔ مریض کو جنرل اینستھیزیا دیا جاتا ہے، ایک لمبی ٹیوب ویڈیو کیمرہ کے ساتھ مریض کے ناک اور سائنسز میں داخل کی جاتی ہے، اور پھر پولپس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور مائکرو ٹیلیسکوپس کے ذریعے اس کو ویژولائز کیا جاتا ہے۔ سرجری کے بعد مریض کو کورٹیکوسٹیرائڈ نیزل اسپرے تجویز کیا جاتا ہے تاکہ ان کو دوبارہ آنے سے روکا جا سکے۔ بہرے بچے کی مینجمنٹ۔ بہرے بچے کون ہوتے ہیں اور ان کی کم عمر میں ہی شناخت کیوں کر لینی چاہیے؟ بچوں میں 90 ڈیسیبل سے زیادہ کی پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس یا مکمل بہرے ہونے سے ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ بہرے اور گونگے کہلاتے ہیں۔ حالانکہ ان بچوں کے اسپیچ پروڈیوسنگ اپیریٹس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اصل مسئلہ بہراپن ہے۔ انہوں نے کبھی آواز نہیں سنی ہوتی، اس لیے وہ بول بھی نہیں پاتے۔ کم ڈگری کے بہرے پن میں بچے بول پاتے ہیں لیکن صحیح طور پر نہیں۔ پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک کا دورانیہ بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس لیے بچے کی کم عمر میں ہی بہرے پن کو جانچ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ وہ بچے جن کی ہیئرنگ لاس کو 6 ماہ کی عمر سے پہلے آبزرو اور مینیج کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کی ووکیبلری، ایکسپریشنز اور لینگویج سکلز اچھی ہوتی ہیں۔ آڈیٹری فنکشن کی اسیسمنٹ اسپیشل ٹیکنیک سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، اسکریننگ پروسیجرز۔ جن بچوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان میں آواز پر ساؤنڈ سگنلز اور بیہیویئرل رسپانس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اراؤزل ٹیسٹ، ہائی فریکوینسی کی نیرو بینڈ نوائز کو 2 سیکنڈ تک بچوں کو سنایا جاتا ہے جب وہ ہلکی نیند میں ہوتا ہے۔ ایک نارمل سننے والا بچہ 3 میں سے 2 آوازوں پر جاگ جاتا ہے۔ نو مولود بچوں کے لیے آڈیٹری رسپانس کریڈل ایک اسکریننگ ڈیوائس ہے۔ اس میں لٹا کر آڈیٹری اسٹیمولیشن پر بچے کی سر، ہاتھوں، پیٹ کی حرکت اور سانس لینے کے عمل کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ بچوں کو ماڈریٹ، سیویئر اور پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس پر اسکرین کرتا ہے۔ بیہیویئر آبزرویشن آڈیومیٹری۔ آڈیٹوری سگنلز ہر بچے میں بیہیویئرل چینجز جیسے جاگ جانا، ایکٹیویٹی، حرکت روک لینا، آنکھوں کو پھیلا لینا اور چہرے کے تاثرات بدل لینا شامل ہوتا ہے۔ موروز ریفلیکس ان میں سے ایک ہے جس میں 80 to 90 ڈیسیبل کی آواز پر اچانک ہاتھ اور پیروں اور سر میں حرکت کا ہونا ہے۔ کوکلیا پرپیبرل ریفلیکس میں تیز آواز سے بچہ آنکھوں کو جھپکتا ہے۔ سیسیشن ریفلیکس میں بچے کی 90 ڈیسیبل کی آواز پر ایکٹیویٹی رک جاتی ہے۔ ڈسٹریکشن ٹیکنیکس، یہ 6 سے 7 ماہ کے بچوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس عمر کے بچے آواز کے رخ پر اپنا سر موڑ سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں بچے کو اس کی والدہ کی گود میں بٹھا کر مختلف سمتوں سے آواز سنا کر بچے کی آواز کو لوکیٹ کرنے کی صلاحیت کو جانچا جاتا ہے۔ کنڈیشننگ ٹیکنیکس، اس کی مثالوں میں پلے آڈیومیٹری کی ہر بار آواز آنے پر بچوں سے کوئی کام پرفارم کرایا جاتا ہے، جیسے پلاسٹک بلاک کو بکیٹ میں ڈالنا، اور صحیح عمل پہ حوصلہ افزائی کرنا یا اس کو انعام دینا ہوتا ہے۔
اسپیچ آڈیومیٹری، اس میں بچے سے مخصوص چیزوں کے نام پوچھنا یا ان کی طرف اشارہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر آواز کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے، اور اس طرح ہیئرنگ لیول اور اسپیچ ڈسکریمنیشن کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں بچے سے کھلونے جیسے گھوڑا، بطخ یا کپ یا پلیٹ کا نام پوچھ کر ایکسپریسو ایبیلٹی بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ آبجیکٹیو ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہیئرنگ اسسمنٹ کے لیے آئیڈیل ہے کیونکہ یہ نتائج بچے کی کوآپریشن کے بنا دیتے ہیں، اور ان آبجیکٹیو ٹیسٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں: ایووکڈ رسپانس آڈیومیٹری، آٹو اکوسٹک امیشنز، امپیڈنس آڈیومیٹری۔ مینجمنٹ آف ڈیف چائلڈ، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ بہراپن کس حد تک اور کس قسم کا ہے۔ کسی بھی بہرے بچے کی ریہیبلیٹیشن کا مقصد اس کی اسپیچ اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ، سوسائٹی میں اس کی ایڈجسٹمنٹ اور اس کا امپلائمنٹ میں کام آنا ہے۔ والدین کے لیے رہنمائی، والدین کے لیے یہ ایک بڑا ایموشنل شاک ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بہرا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کریں تاکہ وہ اپنے بچے کو قبول کر سکیں۔ ان کو بچے کی معذوری اور اس کے خیال رکھنے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بہرے بچے کی ریہیبلیٹیشن میں والدین کی بہت مدد چاہیے ہوتی، اس کا خیال کرنا، ہیئرنگ ایڈ کی پیریوڈک ریپلیسمنٹ کرنا، بچے کی عمر کے مطابق اس کے ایئر مولڈز کو تبدیل کرنا، ری ایویلیویشن کے لیے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا، اور گھر پہ تعلیم دینا اور ذریعہ معاش کا انتخاب کرنا۔ ہیئرنگ ایڈز اکثر بہرے بچوں میں کم مگر کارآمد ریزیڈول ہیئرنگ کے پورشن ہوتے ہیں جو کہ آواز کی ایمپلیفیکیشن سے خراب ہوتے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ہیئرنگ ایڈ تجویز کر دیں۔ اگر ضرورت ہو تو بائنورل ایڈ ہر ایک کان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیئرنگ ایڈ سے بچے کو لپ ریڈنگ میں بھی مدد ملتی ہے۔ اسپیچ اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن ایک دو طرفہ پروسیس ہوتا ہے جو ریسیپٹیو اور ایکسپریسو سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں دیکھ کر، سن کر اور ٹیکٹائل فیکلٹیز کے ذریعے، جبکہ ایکسپریشنز اورل یا لکھ کر یا سائن لینگویج کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بہرے بچوں میں آڈیٹری فیکلٹی بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی، اس لیے پراپر کمیونیکیشن کے لیے ہیئرنگ کو کوکلیئر امپلانٹس کے ذریعے ایمپلیفائی کیا جاتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ویژول اور ٹیکٹائل کے ذریعے اسے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ آڈیٹوری اورل کمیونیکیشن، یہ نارمل انسان کے لیے کمیونیکیشن کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ وہ بہرے بچے جن میں ماڈریٹ سے سیویئر قسم کا بہراپن ہوتا ہے یا وہ جو بہرے ہوتے ہیں ان میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ ہیئرنگ ایڈز آگمنٹ آڈیٹری ریسیپشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اسپیچ ریڈنگز جیسے ہونٹوں، چہرے، ہاتھ اور جسم کی موومنٹ کو ریڈ کرنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایکسپریسو سکلز کو اورل اسپیچ کے ذریعے سے انکریج کیا جاتا ہے۔ مینوئل کمیونیکیشن، اس میں سائن لینگویج کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹوٹل کمیونیکیشن، اس میں سینسری انپٹ کے تمام طریقے یعنی دوسرے لفظوں میں آڈیٹوری، ویژول وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے بچوں کو اورل اسپیچ ڈیولپ کرنا سکھایا جاتا ہے جس میں لپ ریڈنگ اور سائن لینگویج بھی شامل ہے۔ پری لنگول سیویریٹی سے پروفاؤنڈ ڈیفنس کے تمام بچوں کو اسی کمیونیکیشن کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ بہرے بچے کی تعلیم، بہرے بچوں کے لیے ریزیڈینشل اور ڈے اسکولز ہوتے ہیں۔ ماڈریٹ ہیئرنگ لاس والے اکثر بچوں کو نارمل بچوں کے اسکولوں میں پریفرینشل سیٹنگ دی جاتی ہے، جیسے تاکہ وہ ٹیچرز کے نزدیک بیٹھ سکیں اور ان کو آسانی سے سن سکیں۔ ووکیشنل گائیڈنس، بہرے بچے سنسیئر اور اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق موقع دیے جائیں تو اس معاشرے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا، ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کیا ہوتا ہے؟ ایکیوٹ کہتے ہیں جو بہت کم عرصے کی مدت میں ہو۔ اوٹ سے مراد کان ہوتا ہے، آئٹس کے معنی ہوتے ہیں انفیکشن یا انفلیمیشن، جبکہ میڈیا سے مراد کان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ تو ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کا مطلب کان کے درمیانی حصے میں ہونے والی انفیکشن یا انفلیمیشن ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی سٹیجز پر۔ سٹیج آف ٹیوبل اوکلوژن، جیسا کہ مڈل ایئر کی ڈرینیج مکمل طور پر یوسٹیشن ٹیوب پر منحصر ہوتی ہے، تو اگر کسی کو ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ہوتا ہے تو سب سے پہلی سٹیج میں یوسٹیشن ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے۔ بچے عام طور پر ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا ہونے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کان میں موجود یوسٹیشن ٹیوب چھوٹی اور زیادہ ترچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیوب کے بلاک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سٹیج آف پری سپیوریشن، جیسے ہی یوسٹیشن ٹیوب بلاک ہوتی ہے، کان میں موجود مائکرو آرگنزمز انفیکشن پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سٹیج آف سپیوریشن،
اس سٹیج میں کان میں پس بننا شروع ہو جاتی ہے اور کان کا پردہ جسے ٹمپینک ممبرین کہتے ہیں وہ پھولنے لگتی ہے۔ سٹیج آف ریزولوشن، اس سٹیج میں ٹمپینک ممبرین پھٹ جاتی ہے اور کان میں موجود پس بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد مریض کی علامات میں کمی آنے لگتی ہے۔ اگر علاج وقت سے پہلے کر دیا جائے اور انفیکشن کی نوعیت بھی مائلڈ ہو تو وہ دوائیوں سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سٹیج آف کمپلیکیشنز، اگر آرگنزمز کی اسٹرینتھ بہت اسٹرانگ ہو یا مریض کی قوت مدافعت کمزور ہو تو ریزولوشن ہونے کے بجائے یہ بیماری کان کے ارد گرد موجود اعضاء کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ٹریٹمنٹ، اینٹی بیکٹیریل تھراپی، جس میں کان کے درد کے ساتھ بخار کی بھی علامتیں مل رہی ہوں۔ نمبر 2، ڈیکنجسٹنٹ نیزل ڈراپس، نوز ڈراپس کے استعمال سے یوسٹیشن ٹیوب میں موجود سوجن میں کمی آتی ہے اور وہ کھلتی ہے۔ نمبر 4، اینالجیسکس اور اینٹی پیریٹکس، اس کے استعمال سے درد اور بخار کم ہوتا ہے۔ نمبر 5، ایئر ٹوائلٹ، اگر کان میں پس موجود ہے تو اس کو ایکسٹرائل کاٹن بڈ سے ڈرائی کیا جاتا ہے اور کچھ اینٹی بائیوٹکس بھی اندر ڈالی جاتی ہیں۔ نمبر 6، ڈرائی لوکل ہیٹ، یہ درد کو آرام دینے میں کام آتی ہے۔ میرن گوٹمی، اس پروسیجر میں کان کے پردے میں چھوٹا سا کٹ لگا کر پس کو ڈرین کر لیا جاتا ہے، یا پھر بیماری ادھوری ٹھیک ہوئی ہو، اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے بعد بھی اور پردے میں پس کی وجہ سے سننے میں کمی کی شکایت ہو، یا پھر 12 ہفتوں کے بعد بھی تمام علامتیں ویسی ہوں اور ایفیوژن موجود ہو۔ ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کے تمام کیسز کو بہت احتیاط سے آبزرو کرنا چاہیے جب تک کہ ایئر ڈرم اپنی نارمل حالت میں واپس نہ آ جائے۔ ایڈینوائڈز، ایڈینوائڈز کیا ہیں؟ نیزو فیرننجیل ٹانسلز کو عام لفظوں میں ایڈینوائڈز کہتے ہیں۔ یہ نیزو فیرنگس کی روف اور پوسٹیریئر وال کے جنکشن پر موجود ہوتے ہیں۔ ایڈینوائڈ ٹیشوز پیدائش کے وقت موجود ہوتے ہیں اور یہ 6 سال کی عمر تک بڑے ہو کر واضح نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر بلوغت کے وقت ان میں ایٹروفی ہوتی ہے اور تقریباً 20 سال کی عمر تک مکمل طور پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کب اور کیوں تکلیف کا سبب بنتے ہیں؟ ایڈینوائڈز کی بچپن میں ہی فزیولوجیکل انلارجمنٹ ہوتی ہے۔ بعض بچوں میں جنرلائزڈ لیمفیڈ ہائپرلیجیا کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جس میں ایڈینوائڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ بار بار رائناسائٹس، سائنسائٹس اور کرونک ٹونسلائٹس بھی کرونک ایڈینوائڈ انفیکشن اور ہائپرلیجیا کی وجہ ہوتے ہیں۔ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں الرجی کا ہونا بھی ایڈینوائڈز کے بڑے ہو جانے کی وجہ ہوتے ہیں۔ کلینکل فیچرز، سمٹمز اور سائنس کا مکمل انحصار ایڈینوائڈ میس کے سائز پر نہیں ہوتا، لیکن یہ نیزوفیرنگس میں موجود اسپیس پہ کرتے ہیں۔ انلارجڈ اور انفیکٹڈ ایڈینوائڈز ناک پر، کان پر اور دوسرے علامات کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ناک کے علامات۔ ناک کا بند ہونا کامن سمٹم ہے۔ اس کی وجہ سے مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔ ناک بند ہونے کی وجہ سے بچے کو فیڈنگ، کھانے اور چوسنے میں مشکل ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کھانے اور سانس لینے کا عمل یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، ناک کا بہنا۔ یہ پارشی کوئنل اوبسٹرکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں نارمل نیزل سیکریشنز نیزوفیرنگس میں ڈرین نہیں ہو پاتی، اور یہ پارشلی کرونک رائنائٹس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور بچوں کی اکثر ویٹ ببلی نوز بھی ہوتی ہے۔ سائنسائٹس، کرونک میکسیلری سائنسائٹس زیادہ تر ایڈینوائڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے۔ یہ مسلسل ناک کے بہنے اور انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیزل ڈسچارج اور انفیکشن کی وجہ سے ایڈینوائڈز انلارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایپسٹیکسس۔ جب ایڈینوائڈز ایکیوٹلی انفلیمڈ ہوتے ہیں تو ایپسٹیکسس ہوتا ہے نوز بلوئنگ کے ساتھ۔ آواز کا بدلنا، آواز ٹونلیس ہو جاتی ہے، اور ناک بند ہونے کی وجہ سے نیزل کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اورل سمٹمز۔ نمبر 1، ٹیوبل obstruction۔ ایڈینوائڈ میس یوسٹیشن ٹیوب کو بلاک کر دیتا ہے، جو ریٹریکٹڈ ٹمپریننگ ممبرین کو متاثر کرتی ہوئی بہرے پن کی بھی وجہ بنتی ہے۔ بار بار ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا اور کان کے درمیانی حصے میں انفیکشن ہوتا ہے، اور یہ انفیکشن یوسٹیشن ٹیوب کے ذریعے تیزی سے پھیلتا ہے، کیونکہ یوسٹیشن ٹیوب ایڈینوائڈز کی ہائپرٹروفی کی وجہ سے بلاک ہوتی ہے۔ کرونک سپرریٹیو اوٹائٹس میڈیا اور مڈل ایئر کا لانگ اسٹینڈنگ انفیکشن ہوتا ہے۔ سی، جنرل سمٹمز۔ نمبر 1، ایڈینوائڈ فیسیز۔ کرونک نیزل obstruction اور منہ سے سانس لینے کی وجہ سے کریکٹرسٹک فیشل اپیرنسز کا ہونا ایڈینوائڈ فیسز کہلاتا ہے۔ بچے کا چہرہ لمبا ہو جاتا ہے، اور منہ سے سانس لینے کی وجہ سے منہ کا کھلا ہونا اور اوپر کے ہونٹ کا بھی اوپری طرف ہونا ہے۔ ایلائنیزی کی ڈسٹیوز ایٹروفی کی وجہ سے ناک بھی دبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سخت تالو جو ہے اس کیسز میں بہت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ مولڈنگ ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ مسلسل منہ سے سانس لینے کے لیے منہ کھلا رکھنے کی وجہ سے ہے۔
پولمنری ہائپرٹینشن. ایڈینوئڈ ہائپرٹروفی کی وجہ سے ہونے والی لانگ سٹینڈنگ نیزل obstruction میں پھیپھڑوں تک آکسیجن کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے پولمنری آرٹری میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے پولمنری ہائپرٹینشن اور کور پولمنالی ہوتا ہے. تشخیص: پوسٹ نیزل اسپیس کی ایگزامینیشن ممکن ہوتی ہے اور ایڈینوئڈ میس کو آئینے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. نیزوفیرنکس کی سافٹ ٹیشو لیٹرل ریڈیوگراف سے بھی ایڈینوئڈ کا سائز اور اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیزوفیرنجیل ایئر اسپیس میں کس حد تک بڑا ہو سکتا ہے. ٹریٹمنٹ: جب علامات واضح نہیں ہوتی، ڈیکنجسٹنٹ نیزل ڈراپس اور کسی بھی دوسری نیزل الرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے اینٹی ہسٹامین کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سرجری کی ضرورت نہ پڑے. جب علامات واضح ہوتے ہیں تو ایڈینوئڈ ایکٹومی کی جاتی ہے، جس میں ایڈینوئڈز کو ریموو کر دیا جاتا ہے. ایکیوٹ ایپیگلوٹائٹس، کازز، سمٹمز اور ٹریٹمنٹ. یہ ایک ایکیوٹ انفلیمیٹری کنڈیشن ہے جو سپراگلوٹک ایریا کے ارد گرد موجود اسٹرکچر تک ہی محدود رہتی ہے، جس میں ایپیگلوٹس، آری ایپیگلوٹک فولڈ اور آرٹینوئڈز شامل ہیں. ان تمام اسٹرکچرز میں شدید سوزش ملے گی، جس کی وجہ سے سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے. ایپیگلوٹائٹس کے کازز: یہ خطرناک بیماری ہے جو کہ زیادہ تر 2 سے 7 سال کے بچوں کو متاثر کرتی ہے. کچھ کیسز میں یہ بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے. ایچ انفلوئنزا بی عام طور پر سب سے زیادہ پائے جانے والا جراثیم ہے. کلینکل فیچرز: نمبر 1، اس بیماری کی علامات بہت اچانک اور تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 2، گلے میں درد اور کھانا نگلنے میں تکلیف بڑوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی علامات ہیں. نمبر 3، ڈسپنیا اور اسٹرائڈور. یہ دونوں علامات بچوں میں عام طور پر ملتی ہیں. یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. نمبر 4، بخار 40 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے اور یہ سیپٹیسیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے. اس سٹیج پر مریض کی کنڈیشن بہت تیزی سے خراب ہو سکتی ہے. ایگزامینیشن: نمبر 1، ٹنگ ڈپریسر کی مدد سے اگر ہم زبان کو ڈپریس کریں تو ہمیں ایپیگلوٹس میں سوجن اور سوزش مل سکتی ہے. انڈائریکٹ لیرنگوسکوپی میں ہمیں سپراگلوٹک اسٹرکچرز کے پاس اوڈیما یا کنجسٹن مل سکتی ہے. یہ طریقہ عام طور پر اوائڈ کیا جاتا ہے پہلے سے موجود علامات میں مزید خرابی نہ آ جائے. اس لیے یہ طریقہ عام طور پر آپریشن تھیٹر میں کیا جاتا ہے جہاں انکیوبیشن کی سہولت موجود ہوتی ہے. نمبر 2، لیٹرل سافٹ ٹیشو آف ایکس رے نیک. اس میں بھی ایپیگلوٹکس میں سوجن مل سکتی ہے. تھم سائن کہا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ: نمبر 1، ہاسپٹلائزیشن. یہ سب سے پہلے ضروری ہے کیونکہ اس بیماری میں سانس کی نالی کے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نمبر 2، اینٹی بایوٹکس. ایمپیسلن اور 3rd جنریشن سیفالوسپورن اور ایچ انفلوئنزا کے خلاف اچھا اثر دکھاتی ہے کیونکہ ان کو آئی ایم یا آئی وی روٹ کے ذریعے دیا جاتا ہے اور خاص کر بلڈ کلچر اور تھروٹ سواب کی رپورٹ کی رزلٹ کا انتظار کیے بغیر. نمبر 3، اسٹیرائڈ. اگر مناسب مقدار میں دی جائے تو یہ سوزش ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. نمبر 4، ایڈوکیٹ ہائیڈریشن. مریض کو آئی وی یا دوسرے روٹس کے ذریعے فلوئڈز دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. نمبر 5، ہیومیڈیفیکیشن اور آکسیجن. نمبر 6، انٹیوبیشن اور ٹریکیوسٹمی. ان دونوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر سانس کی نالی میں کوئی اوبسٹرکشن ملتی ہے تو. ایکیوٹ لیرنگو ٹریکیو برونکائٹس. کازز، فیچرز، ٹریٹمنٹ. ایکیوٹ لیرنگو ٹریکیو برونکائٹس کیا ہے؟ یہ لیرنگس، ٹریکیا اور برونکائی کی انفلیمیٹری کنڈیشن ہے جو کہ ایکیوٹ ایپیگلوٹائٹس میں زیادہ کامن ہوتی ہے. ایکیوٹ لیرنگو ٹریکیو برونکائٹس کی وجوہات کیا ہیں؟ زیادہ تر وجہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے. پیرا انفلوئنزا ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 جو کہ 6 ماہ سے 3 سال تک کے بچوں کو افیکٹ کرتی ہے. لڑکے اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن جو کہ گرام پازیٹیو کوکی کی وجہ سے ہوتی ہے. ایکیوٹ لیرنگو ٹریکیو برونکائٹس میں کیا ہوتا ہے؟ سب گلوٹک ریجن کے لوز ایریولر ٹیشو سوج جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور آواز کی خرابی کا باعث بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گلے میں سیکریشن، تھک ٹینیشیس اور کرسٹ کا بن جانا جو کہ مکمل طور پہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے. علامات: یہ بیماری اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے طور پر شروع ہوتی ہے جس میں آواز کا بدلنا اور کھانسی شامل ہے. اس میں 39 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کا بخار بھی رہتا ہے. سانس لینے میں دشواری اور سانس لیتے وقت آواز کا آنا بھی شامل ہے. ریسپیریٹوری ڈیفیکلٹیز کا اس قدر بڑھ جانا ہے کہ سپرسٹرنل اور انٹرکوسٹل ریسیشن ہو جائے. اس کا علاج کیا ہے؟ بعض اوقات سانس لینے میں مشکل زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن ضروری ہوتی ہے.
نمبر 2 اینٹی بایوٹک جیسے کہ ایمپیسلن 50 ملی گرامز یا کلو گرام ایک دن میں، جو کہ ڈیوائڈڈ ڈوسز میں دی جائے، جو کہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، جو کہ گرام پازیٹیو کوکائی کی وجہ سے ہونے والی سیکنڈری انفیکشن اور ایچ انفلوئنزا میں ہے۔ نمبر 3 ہیومیڈیفیکیشن کی مدد سے ٹریکیوبروکیل ٹری میں موجود کرسٹ اور ٹینیشیس سیکریشنز کی بلاکیج کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 4 پیرنٹیرل فلوئڈز کا استعمال ڈی ہائیڈریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ نمبر 5 اسٹیرائڈز، دوسرے لفظوں میں ہائیڈروکورٹیسون 100 ملی گرامز آئی وی اوڈیما کی صورت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6 ایڈرینلین۔ نمبر 7 انٹیوبیشن یا ٹریکیوسٹمی کی جاتی ہے اگر تمام پچھلی ٹریٹمنٹس کے باوجود ریسپیریٹری اوبسٹرکشن کا 24 گھنٹوں میں مزید بڑھ جانا۔ ٹریکیوسٹمی کی جاتی ہے اگر انکیوبیشن کی ضرورت 72 گھنٹوں سے زیادہ بڑھ جائے تو، اور آخر میں اسسٹڈ وینٹیلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا یا سمپلی اس کو CSOM بھی کہتے ہیں۔ CSOM مڈل ایئر کی پرسسٹنٹ ڈرینیج ہے جو پرفوریٹڈ ٹمپینک میمبرین میں سوراخ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا دورانیہ 12 ہفتوں سے زیادہ کا ہے۔ CSOM ایکیوٹ انفیکشن سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پیتھوفیزیولوجی میں مڈل ایئر میکیوسا کی اریٹیشن اور سبسیکوینٹ انفلیمیشن ہوتی ہے۔ انفلیمیشن کے رسپانس میں میوکوسولیڈیما اور مڈل ایئر ڈسچارج کا بڑھ جانا ہے، جس کے نتیجے میں ٹمپینک میمبرین میں پرفوریشن ہو جاتی ہے۔ یہ پرفوریشن پرماننٹ بن جاتی ہے جب اس کے کنارے سکوامس ایپیتھیلیم سے کورڈ ہوں اور یہ فوراً سے ہیل نہیں ہوتے۔ CSOM کی اقسام۔ کلینکلی اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ٹیوبو ٹمپینک، اس کو سیف اور بینائن ٹائپ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مڈل ایئر کلیفٹ کا انٹر انفیریئر پارٹ شامل ہوتا ہے اور یہ سینٹرل پرفوریشن سے منسلک ہے اور اس میں سیریس کمپلیکیشنز کا کم خطرہ ہوتا ہے۔ ایٹی کولینٹرل، اس کو انسیف اور ڈینجرس ٹائپ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کلیفٹ کا پوسٹیریو سپیریئر پارٹ، دوسرے لفظوں میں ایٹک، اینٹرم اور میسٹوئڈ شامل ہیں اور یہ ایٹک اور مارجنل پرفوریشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ بون ایروڈنگ پروسیس جیسے کہ کولسٹیاٹوما بھی اس بیماری سے منسلک ہے۔ اس ٹائپ میں کمپلیکیشنز کا خطرہ بھی زیادہ ہے۔ انویسٹیگیشنز۔ نمبر 1 مائکروسکوپ میں ایگزامن کرنا۔ نمبر 2 آڈیوگرام، یہ بہرے پن کی ڈگریز اور اس کے اقسام کی اسسمنٹ کرتا ہے۔ نمبر 3 ایئر ڈسچارج کا کلچر اور سینسیٹیوٹی کرنا، اور یہ پراپر اینٹی بایوٹک ایئر ڈراپس کو سلیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا مقصد انفیکشن کو کنٹرول کرنا اور ایئر ڈسچارج کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور آگے چل کر سرجری ہونے سے ہر ہیئرنگ لاس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اورل ٹوائلٹ، کان سے تمام ڈسچارج اور ڈبریز کو ریموو کرنا۔ ایئر ڈراپس، کان میں اینٹی بایوٹک ڈراپس کا استعمال کرنا۔ لوکل اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ کے لیے ان کو اسٹیرائڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ سسٹمک اینٹی بایوٹکس۔ نمبر 4 مریض کے لیے احتیاطی تدابیریں۔ نہانے، سوئمنگ اور سر دھونے کے دوران کانوں کو پانی سے محفوظ اور دور رکھیں۔ ممکنہ وجوہات کا علاج کرنا، ایڈینوائڈز اور نیزل الرجی جیسی بیماریاں جو CSOM کی وجہ بن سکتی ہیں، ان کا علاج کرنا۔ کان کے سوکھ جانے پر میرنگو پلاسٹی کی جاتی ہے تاکہ سننے کی حس بحال ہو سکے۔